اللہ الرحمن الرحیم باب الرجعت، یہ باب ہے رجوع کے بیان میں۔ رجعت کا لغوی معنی ہے واپسی، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے ملکیت استمتاع کو باقی رکھنا۔ لغوی معنی ہوا واپسی اور اصطلاحی معنی ہے ملکیت استمتاع کو باقی رکھنا۔ اذا طلق الرجل، جب آدمی طلاق دے دے امرأتہ اپنی بیوی کو، تطلیقۃ رجعیۃ، ایک طلاق رجعی، او تطلیقتین یا دو طلاقیں، فلہ ان یراجعها، بس اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے رجوع کرے، فی عدتها، اس کی عدت میں، رضیت بذالک او لم ترضى، خواہ وہ اس پر راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ جب آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے، خواہ وہ بیوی اس کے اس رجوع پر راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی دے دے تو پھر عدت میں رجوع ہو سکتا ہے، خواہ وہ بیوی اس رجوع پر راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ والرجعۃ، اور رجوع یہ ہے، ان یقول لها، کہ اس کو کہے، راجعتک، میں نے تم سے رجوع کیا، او راجعت امراتی، یا میں نے اپنی بیوی سے رجوع کیا، او یطأها، یا اس سے صحبت کر لے، او یقبلها، یا اس کا بوسہ لے لے، او یلمسها بشہوۃ، یا اس کو چھو لے شہوت کے ساتھ، او ینظر الی فرجها بشہوۃ، یا نظر کرے اس کے فرج کی طرف شہوت کے ساتھ۔ تو رجوع کی صورت یہ ہے کہ ان الفاظ میں سے کوئی لفظ کہہ دے، راجعتک یا راجعت امراتی، یا فعل سے رجوع کر لے، اور فعل سے رجوع یہ ہے کہ اس سے ہم پسری کر لے یا تقبیل کر لے، یا شہوت کے ساتھ اس کو چھو لے، یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج کی طرف نظر کر لے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اور مستحب ہے اس کے لیے، ان یشہد، کہ گواہ بنائے، علی الرجعۃ، رجوع پر، شاہدین، دو گواہوں کو، وَإِن لَمْ يَشْهَدْ، اور اگر گواہ نہ بنائے، صحت الرجعۃ، رجوع صحیح ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جب رجوع کرے تو دو گواہوں کو گواہ بنا لے، اگر گواہ نہ بھی بنا لے تو بھی رجوع ہو جائے گا۔ مستحب یہ ہے کہ رجوع کے وقت دو گواہوں کو گواہ بنا لے، دو آدمیوں کو گواہ بنا لے، اگر گواہ نہیں بناتا تب بھی رجوع صحیح ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، اور جب عدت گزر جائے، فقال الزوج، پس شوہر کہے، قد كنت راجعتها، تحقیق میں نے اس سے رجوع کیا تھا، فی العدۃ، عدت میں، فصدقته، پس وہ بیوی اس کی تصدیق کر لے، فہی رجعت، تو وہ رجوع ہے، وَإِن كَذَّبَتْهُ، اور اگر وہ اس کو جھٹلا لے، فالقول قولها، تو قول اسی کا قول ہوگا، ولا یمین علیہا، اور اس پر کوئی قسم نہیں ہوگی، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک۔ عدت گزرنے کے بعد شوہر کہتا ہے میں نے عدت میں رجوع کیا تھا، تو وہ عورت اگر تصدیق کر لے کہ ہاں کیا تھا تو یہ رجوع ہے، اور اگر وہ تکذیب کر لے تو پھر یہ رجوع نہیں ہوگا، عورت کی بات معتبر ہوگی اور اس پر کوئی قسم بھی نہیں ہوگی۔ عدت کے گزرنے کے بعد شوہر نے کہا میں نے تم سے رجوع کیا تھا، عدت میں میں نے تم سے رجوع کیا تھا، تو اگر بیوی تصدیق کر لے تو یہ رجوع ہے، اگر تکذیب کر لے اور کہے کہ نہیں تم نے رجوع نہیں کیا تھا تو بیوی کی بات معتبر ہوگی اور اس پر کوئی قسم بھی نہیں ہوگی۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ، اور جب شوہر کہے قد راجعتُکِ، تحقیق میں نے تم سے رجوع کیا، فقالت، پس اس نے کہا، مجیبتاً لہو، اس کو جواب دیتے ہوئے، قد انقضت عدتی، تحقیق گزر گئی میری عدت، لم تصح الرجعۃ، تو رجوع صحیح نہیں ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ، اچھا یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ شوہر نے کہا میں نے تم سے رجوع کر لیا، تو وہ جواب میں کہتی ہے میری عدت تو گزر گئی ہے، تو اب رجوع صحیح نہیں ہوگا۔ شوہر نے بیوی کو کہا طلاق کے بعد، قد راجعتک، میں نے تم سے رجوع کر لیا، تو وہ جواب میں کہتی ہے قد انقضت عدتی، میری عدت گزر گئی ہے، تو اب رجوع صحیح نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ، اور جب کہے باندی کا شوہر، بعد انقضاء عدتها، اس کی عدت کے گزر جانے کے بعد، قد كنت راجعتها، تحقیق میں نے اس سے رجوع کر لیا، فصدقه المولیٰ، تو مالک نے اس کی تصدیق کی، وکذبته الأمة، اور باندی نے اس کی تکذیب کی، فالقول قولها، تو قول اسی باندی کا معتبر ہوگا،
عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک باندی کو طلاق دی، اس کی عدت گزر گئی اور اس کے بعد شوہر کہتا ہے میں نے عدت میں اسے رجوع کیا تھا، مالک کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے تم نے کیا تھا، جبکہ باندی تکذیب کرتی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تھا، تو اب باندی کی بات معتبر ہوگی۔ عدت کے گزرنے کے بعد باندی کا شوہر کہتا ہے کہ میں نے عدت میں اس سے رجوع کر لیا تھا، مالک تصدیق کرتا ہے کہ ہاں تم نے رجوع کر لیا تھا، اور باندی تکذیب کرتی ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا تھا، تو پھر باندی کی بات معتبر ہوگی۔ وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، اور جب خون ختم ہو جائے، من الحیضۃ السادسۃ، تیسرے حیض سے، لعشرۃ ایام، 10 دنوں پر، انقطعت الرجعۃ، تو رجوع ختم ہو جائے گا، وَإِن لَمْ تغتسل، اگرچہ اس نے غسل نہ کیا ہو، وَإِنْ انقطع، اور اگر خون ختم ہو جائے، لأقل من 10 ایام، 10 دنوں سے کم پر، لم تنقطع الرجعۃ، تو رجوع ختم نہیں ہوگا، حتی تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کر لے، او یمضی علیہا وقت صلاۃ، یا اس پر گزر جائے ایک نماز کا وقت، او تیمم وتصلی، اور او تیمم وتصلی، یا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، شیخین کے نزدیک، وقال محمد، اور امام محمد فرماتے ہیں، اذا تیممت، جب وہ تیمم کر لے، اذا تیممت المرأة، جب عورت تیمم کر لے، انقطعت الرجعۃ، تو رجوع ختم ہو جائے گا، وَإِن لَمْ تُصَلِّ، اگرچہ اس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ اگر تیسرے حیض کا خون ختم ہو گیا ہے، تو اگر تو وہ 10 دنوں پر ختم ہوا تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو، اور اگر 10 دنوں سے کم پر ختم ہوا ہے تو پھر رجوع تب ختم ہوگا جب کہ وہ غسل کر لے، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ تفصیل شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں جب تیمم کر لے تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، اگرچہ وہ نماز نہ بھی پڑھی، اس نے ابھی تک نماز نہ بھی پڑھی ہو۔ تو تیسرے حیض کا خون ختم ہو گیا، تو اگر تو وہ 10 دنوں پر ختم ہوا ہے تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ابھی تک غسل نہ کیا ہو، اور اگر 10 دنوں سے کم پر اس کا خون ختم ہوا ہے تو پھر رجوع کا حق تب ختم ہوگا جب کہ یا تو وہ غسل کر لے، یا اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، یا پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ تفصیل شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ جب تیمم کر لے گی تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، اگرچہ اس نے ابھی تک نماز نہ پڑھی ہو۔ وَإِنِ اغْتَسَلَتْ، اور اگر اس نے غسل کیا، وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّن بَدَنِهَا، اور بھول گئی اپنے جسم کا کچھ حصہ، لم يصبه الماء، جس کو پانی نہیں پہنچا، فإن كان عضوا كاملا، پس اگر وہ پورا عضو ہو، فما فوقه، یا اس سے زائد ہو، لم تنقطع الرجعۃ، تو رجوع ختم نہیں ہوگا، وإن كان اقل من عضو، اور اگر وہ ایک عضو سے کم ہو، انقطعت، تو رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ غسل کر لیا اور جسم کا کچھ حصہ اس کا خشک رہ گیا جس کو پانی نہیں پہنچا تھا، تو دیکھیں گے کتنا حصہ خشک رہ گیا ہے۔ اگر تو وہ پورا عضو ہو یا اس سے زائد ہو تب تو رجوع کا حق ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک عضو سے کم ہو تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ غسل کر لیا اور جسم کا کچھ حصہ بھول گیا، اس کو پانی نہیں لگا، تو کتنا ہے؟ اگر تو وہ پورا عضو یا اس سے زائد ہے تو پھر رجوع کا حق ختم نہیں ہوگا، اگر ایک عضو سے کم ہے تو پھر رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ والمطلقۃ الرجعیۃ، اور طلاق رجعی والی عورت، تتشوف وتتزین، بناؤ سنگار کرے اور زینت اختیار کرے، ویستحب لزوجہا، اور مستحب ہے اس کے شوہر کے لیے، اللہ یدخل علیہا، کہ اس پر داخل نہ ہو، حتی یؤذنہا، حتیٰ کہ اس کو اطلاع کر دے، ویسمعہا، اور اس کو سنا دے، خفق نعلیہ، اپنے جوتوں کی آواز۔ والطلاق الرجعی، اور طلاق رجعی، لا یحرم الوطی،
وطی کو حرام نہیں کرتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو طلاق رجعی ہو اس کو چاہیے کہ وہ بناؤ سنگار اور زیب و زینت اختیار کیے رکھے تاکہ شوہر اس سے رجوع کر لے۔ باقی شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس پر تب داخل ہو جبکہ پہلے سے اس کو اطلاع کر دے اور اپنے جوتوں کی آواز سنا دے کہ وہ آ رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ باقی طلاق رجعی سے وطی حرام نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا، اور اگر طلاق بائن ہو دون الثلاث 3 سے کم، فَلَهُ أَن يَتَزَوَّجَهَا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے، فی عدتها، اس کی عدت میں، وبعد انقضاء عدتها، اور اس کی عدت کے گزر جانے کے بعد۔ اگر طلاق بائنہ دی 1 یا 2 تو پھر اس سے عدت میں بھی شادی کر سکتا ہے اور عدت کے گزر جانے کے بعد بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر طلاق بائنہ دی 1 یا 2 3 سے کم تو پھر وہ عدت میں بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی۔